अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकरा हारिस। प्रोग्राम है राय है अपनी अपनी। एक सियासी गुल मचा है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये तूफ़ान पानामा का तूफ़ान है। सियासी तब्दीलियाँ जारी हैं, सियासी खींचातानी भी जारी है। 60 रोज़ में रिपोर्ट पेश करनी है JIT ने और इसके लिए 7 रोज़ का वक्त दिया गया था, लेकिन 15 रोज़ लिए गए और फिर इस JIT की तश्कील मुमकिन हुई। अब सवाल ये है कि जो JIT खुद तवालत का शिकार है, क्या वो 60 रोज़ में अपनी ये रिपोर्ट पेश करेगी? सवाल ये भी है कि जो सियासी जमातें इस हवाले से एहतजाज करती रही हैं, क्या बड़ी कोई सियासी तब्दीली रूनमा होगी? और सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन जमातें JIT के इस अमल को कबूल करेंगी या फिर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी, या फिर 60 रोज़ इंतज़ार करेंगी नताइज आने का, या फिर अपने मकासद के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब आज के हम इस प्रोग्राम में हमारे जो मौजूद पैनल अरकान हैं उनसे लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे इरशाद आरिफ साहब, डॉक्टर हुसैन पराचा साहब, इकराम सहगल और इफ्तिखार अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की तारीख में, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि ऐसी JIT तश्कील दी गई, हफ्ते में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी दी जाए, और हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या आएगा इससे? देखिए, ऐसी तो खैर मिसाल यहाँ मौजूद ही नहीं है कि हुक्मरान ख़ानदान के बैरून मुल्क जायदादों और असासों का मामला डिस्कस हो और आलमी सतह पर हो, सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हो। ऐसी मिसाल भी मौजूद नहीं है कि कोई भी इदारा उसका नोटिस ना ले और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़े और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चले जो हालांकि नैब की ज़िम्मेदारी थी, FIA की ज़िम्मेदारी थी, SCCP की ज़िम्मेदारी थी दूसरे की। तो अगर वो मिसालें मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है कि एक नई मिसाल कायम हो रही है। असल में अब मैं समझता हूँ कि जब ये JIT बन गई है तो इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी करनी नहीं चाहिए, दबाव ज़रूर सियासी जमातों को बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक JIT काम करेगी और JIT अरकान का इंतखाब भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसको वाज़े तौर पर एक लाइहा अमल भी दे दिया गया और टाइम फ्रेम भी दिया गया। अब टाइम फ्रेम में तो कमी बेशी हो सकती है, अगर वो काम 60 दिन में नहीं होता तो वो 70 दिन में हो जाए, 80 दिन में। वो गालिब ने कहा था कि काम वो अच्छा है कि जिसका माल अच्छा है, अगर नतीजा अच्छा निकलता है तो टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो 60 दिन लें, मुमकिन है उससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, कुछ उनके पास शवाहिद आ जाएं। तो बुनियादी तौर पर जो तवज्जो मबज़ूल रहनी चाहिए वो इस बात पर कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी ताकतवर का बाख्तियार का एहतसाब होने जा रहा है। एक ऐसा ख़ानदान जो 30-35 साल से इक़्तिदार में है और मुतअद्दिद मौक़े पर यूँ नज़र आता था कि जी अब यही ख़ानदान यानी मियां नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में एहतसाब की रिवायत काम करेंगे, मुल्क में एक अच्छा जमहूरी और मालियाती तौर पर दयानत पर मबनी जो है कल्चर कायम होगा, लेकिन वो उम्मीदें नक्शबराब साबित हुई। अब अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट की वजह से या अपोजिशन के दबाव की वजह से या पनामा लीक्स की वजह से वो शुरू हुआ है, तो अब कोशिश ये होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों की कि वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ाए बगैर इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें, ताकि किसी भी शख्स को जो मुतासरा फरीक है ये कहने का मौका ना मिले कि जी फ़ैसला जो है वो कानून और आइन और मुरवजा जो कवायद हैं उनके मुताबिक नहीं आया, बल्कि सियासी दबाव के नतीजे में एक फ़ैसला आया है। तो इसलिए अब ज़रूरत इस अमर की मुझे तो नज़र आती है। डॉक्टर हुसैन साहब, ये बताइएगा कि एतमाद का फुकदान हमें नज़र आता है, इमरान खान साहब किस तरह रिएक्ट करते हैं और एतमाद के हवाले से वो क्या कहते हैं वो भी हम जानते हैं। आप समझते हैं कि अदालत ने तो अपनी तरफ से एक्सपर्टीज़ वाले लोग चुन लिए जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, एतमाद का फुकदान नहीं होगा? इस JIT पर जो भी ये रिपोर्ट पेश करेगी उस पर एतमाद कर सकते हैं, किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जैसे ही आगाज़ हुआ तो आगाज़ के साथ ही ज़रा वो रिमार्क्स अपने जहन में ताज़ा कीजिए कि जो जस्टिस अजमत सईद वो तो कहते हैं हमारे साथ नया खेल खेला जा रहा है, गैर मुतनाज़। क्या खेल है? और देखिए, बस खेल ये है कि हुक्मरान इदारों के साथ सीरियस ही नहीं होते, वो ये समझते ही नहीं कि कोई उनका एहतसाब भी कर सकता है। इसी तरह से वो डॉन लीक्स का जो है वो भी आपके जो है वो हमारे सामने है कि क्या कुछ तय हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि ये खेल ना खेलें। अब जो आए हैं वो वाजिद ज़िया साहब एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के,
بہت ہی اچھی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کے حج سکینڈل انہوں نے کیا، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کیس میں وہ بھی انویسٹیگیشن ٹیم میں تھے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد کا کوئی فقدان نہیں ہے۔ تو جو اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ متنازع ہوئے بغیر کام کرے گی؟ جی بالکل، وہ اس میں دیکھیے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ سیاسی تنازعات کو سیاسی میدان میں حل کرے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، سیاسی میدان میں حل چاہیے۔ اور یہ نہ صرف ملٹری کو بھی، اور یہ کہا کہ جب سیاستدان پوری سنجیدگی اور انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن مضبوط کرنا ہے، جماعت کے اندر جو احتساب کا طریقہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہے، اور اس کے علاوہ ہے وہ وہاں پر چاہیے جماعتوں کے آزادی اظہار کا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جمہوری کلچر کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے، کیس سپریم کورٹ نے لے کر گئے ہیں، ان کے کیس یہ معاملہ اگر ہم سے چلتا تو پھر پارلیمنٹ ہونا تھا، سپریم کورٹ کیا سے ہوتی ہے تو وہ اب تو بن جائے گی۔ اب پارلیمنٹ کے جو بھی پارلیمنٹ آتی ہے اس طرح آپ اس پارلیمنٹ کو آپ پارلیمنٹ نہیں سمجھ سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں ایک بات سکتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے نواز شریف صاحب کو ریزائن نہیں کیا جائے، وہ پاور میں، کیونکہ اگر ان کر جائے پھر ان کے خلاف تو یہ پھر وکٹم بن اسٹریٹ اوے بولتے وچ ہنٹ ہے، دیکھو یہ وہ انکوائری اپنی جگہ ثابت یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں، اور 3 ججز ہیں، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہی 3 ججز جس نے بولا کہ انکوائری ہونی چاہیے وہی ججز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پروسیس جو ہے کہ ہمیں سپورٹ بات آ جائے سارے میں فورم کے ایک ادارہ ہے گلوبل ایجنڈا تو میں وہ 19 ممبر ہوں for the last 6 years۔ اب میں بڑا سمپل بات ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے، اس کا نام ہے لوئی، وہ اس پہ آپ سافٹ ویئر کو نام پر لگا دیں اور کسی اکاؤنٹ نمبر آپ ان کا شکر آتا ہے 30 سیکنڈ سامنے، آپ کو جتنے بھی آپ سنا بھی نہیں ہو آپ لوگ آ جائیں گے لنک وغیرہ۔ اگر کوئی یہ کوئی لمبی چوڑی بولتے نا کہ یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کمیونیکیٹ کریں وغیرہ، جس کے اندر میں ڈاؤٹ یعنی کہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب بتائیے گا، جے آئی اب تشکیل دی گئی ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کا ماحول اور جو سٹانس لے کر وہ جانتے ہیں طور پر اور بغیر دباؤ کے جے آئی کام کر پائے گی؟ آفیسرز اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اس جے آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں جن میں یہ کام لگایا گیا تھا قانونی طور پر آئینی طور پہ کہ وہ منی لانڈرنگ کو روکیں گے، وہ جو بلیک منی ہے اس پر اس کو چیک رکھیں گے، وہ ان تمام معاملات کو جہاں پہ پیسے کو اس طریقے سے کمایا جاتا ہے اس کو چیک رکھیں گے، وہ ناکام ہو گئے سارے کے سارے ٹوٹل۔ یہ کیس اصل میں ریاست کے اداروں کے بودے پن کا نشاندہی آپ کو دے رہا ہے۔ اب خود دیکھیں سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں تھا، سپریم کورٹ کسی اسٹیج پہ بھی ادارہ نہیں ہے کہ اس قسم کی تفتیش کرتا پھر، لیکن یہ کیس لے کے جائے گا، لیکن آیا کیونکہ اس کی وجہ ہے نا دباؤ آیا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، پارلیمنٹ کو دیا گیا کہ تم کیسے کمرے بنا لو، اس پہ وہ نے کہا نہیں ہم 1954 کے مطابق بنائیں گے، ہم 1956 کے مطابق بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں، پھر اتنے دن وقت ضائع ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی رہی، سیاسی جماعتیں مل رہی ہیں، ٹی وی شور مچا رہا ہے، آج یہ ہو گیا، آج اس کے گھر وہ چلا گیا، بس صبح فیصلہ ہونے والا ہے، ایک مستقل کا کارڈ برآمد ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمارے پورے نظام کے بودہ پن، اس کے کھوکھلے پن اور اس میں جو اشرافی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے جو طریقے کار ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ملک کی اشرافیہ اس ملک کو ٹوٹ کے اس میں صرف ایک نواز شریف شامل نہیں ہوگا، اس میں بہت لاکھوں کے قریب نواز شریف ہیں۔ یہ تمام پراپرٹیز بنتی دیکھ رہی ہیں، جو یہ ساری آپ کے شاپنگ مالز میں دن بنتے آ رہے ہیں، 20-20 ارب روپے کے لوگ پلاٹ خرید کے اس کے اوپر سے بنائے، سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس پیسے کو ٹیکس دیکھتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بن گئی ہے اس کے اختیارات کہاں تک ہیں، کہاں تک یہ جے آئی ٹی جائے گی اور جو سوال پوچھے جائیں گے۔ افتخار صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے گا، اکرام صاحب آپ بھی یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक। तो अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि पनामा पार्ट 2 का एंड कब होगा। JIT 60 रोज में किस तरह गैर मुतनाज़ा होकर अपना काम कर पाएगी। इरशाद आरिफ साहब, ये देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए कि JIT को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और वो कहते हैं कि फ़ायदा किसी को होगा, हम जानते हैं। आपकी नज़र में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की क्या उनके जहन में क्या चीज़ है, मैं तो नहीं पढ़ सकता उनके जहन को और उनके इशारे किस तरफ हैं, नहीं समझ सकता। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि आइन, कानून, कायदा कार के मुताबिक एक फ़ैसला आता है शवाहिद की रोशनी में, पूरे सबूतों दस्तावेज़ात के साथ, तो इस कौम का लाजमन फ़ायदा है। 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि अब ये हो नहीं सकता मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान बरी भी हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि आइंदा भी ये लूट मार का सिलसिला जारी रह सकेगा। कुछ न कुछ रियासत को अब मुतहर्रिक होना होगा, रियासत के इदारों को, और कोई ना कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देगी कि आइंदा कौमी ख़जाना लूट कर बैरून मुल्क जायदादें न बनाई जाएं, गैर कानूनी तरीके से पैसा मुंतकिल ना हो। और फिर ये है कि जब कोई सूरत हाल ऐसी आ जाए सामने तो उसके बाद प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपनी खामियों को ना छुपाया जाए, कोई ना कोई तरीक़ेकार तो वज़ा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि हमारे इदारों को, उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, नैब है, FIA है, दूसरे इदारे हैं, अब फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। नज़र आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसका हिस्सा ना बनती, वो नोटिस ना लेती या जो दरख्वास्त गई थी उसको मंजूर ना करती, तो मायूसी की जो सूरत होती और जो है इस वक्त भी जब तक फैसला नहीं आता, तो उसके नतीजे में इस मुल्क में अनारकी और तवाइफुल मुलूकी और ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं जिससे आप पहलू तही नहीं कर सकते। ये मुल्क के अंदर जब देखिए ट्यूनिस में क्या हुआ था कि एक शख्स रेडी वाला जो था उस पर जुल्म हुआ और लोग अट खड़े हुए कि हमारी तो कोई सुनने वाले नहीं है, अब जिसकी मर्ज़ी, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये इस दौर में जब मीडिया का दौर है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया की खबरें मिल रही हैं कि जदीद मुआशरे किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो इसलिए अब इन इदारों को भी अपनी फ़ालियत पर तवज्जो देनी होगी, अपना किरदार मुतय्यन करना होगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है फ़ौज का, जो फ़ाल भी है, मुतहर्रिक भी है, अपना काम खुशूसलूबी से कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित करना है कि जी नहीं, वो भी एक इदारे के तौर पर मुकम्मल फ़ाल भी है और कानून की बालादस्ती को यकीनी बना सकता है। कानून के तहत फैसला होगा। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि इदारों को अब किसी भी दबाव के बगैर आगे आने वाले वक्त में काम करना पड़ेगा ताकि हर मामला इस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास ना लेकर जाया जा सके, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती ज़रूरी है। वो कब देखते हैं आपके, हम कब वो अचीव कर पाएंगे? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज के कॉलम में भी आपने जिक्र किया कि सियासी गन अदालती लॉन्ड्री में नहीं धुलना चाहिए। किस तरह मुमकिन है जब ये सियासतदान खुद लेकर जाते हैं और उसके बाद बाहर आकर वो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है? बहुत अच्छी बात की और पूरा इसको रिपीट करने का फायदा कोई नहीं है। बीमारी यही है कि हमने फैसला कर लिया है इस मुल्क में बदमाश आदमी को, ताकतवर करप्ट आदमी को सजा नहीं देनी। हाँ वो जुर्म करे सड़क का, हाँ वो किसी को कत्ल करे, हाँ वो किसी की ज़मीन पे कब्जा करे, हाँ वो किसी की बच्ची को अगवा करे, हाँ वो लोगों को अपना जबरदस्ती तौर पर उनसे मशक्कत ले, हम उसको छोड़ने से डर रहे हैं, टच नहीं कर रहे। ये पूरा ये कुछ लाख लोगों का एक टोला है जो 1980 के बाद इतना ताकतवर हो गया है जो पाकिस्तान के तमाम जराए पैदावार में छाया हुआ है। हाँ वो काने हैं, हाँ वो ज़मीनें हैं, हाँ वो रियल स्टेट है, हाँ आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, हाँ आपकी कारखाने हैं, और कवानीन भी अपनी मर्जी के बनवाते हैं। इस हद तक हो गया है कि टैक्स उनसे पूछ कर लगता है भी कितने पैसे का टैक्स आप पे लगाया जाए, और जो दिखावे का टैक्स अनाउंस किया जाता है वो कहते हैं हम ये नहीं देंगे, हम हड़ताल में चले जाएंगे। आप देखिए इस केस में 1992 का एक कानून रेफर किया जा रहा है कि 1992 में एक ऐसा कानून बनाया गया है कि जो काम करने वाले हैं वो इतना साफ सुथरा काम करते रहे और हम पता नहीं क्या कर रहे।
یہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا, اٹ از ناٹ اونلی میاں نواز شریف فیملی, اٹ از ناٹ ون بیکاز ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اس لیے بار بار ہم ان کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دوسروں سے مختلف تصور کیا جاتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے گا, وہ زیادہ آنیسٹی کا ثبوت دے گا. لیکن اکرام صدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. لیکن افتخار صاحب اس طرح نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے پاناما سکینڈل کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ وہ جہاں پر ایک منصوبے کا افتتاح کرنے پہنچے, نہ انہوں نے افغانستان کی طرف سے دراندازی کا ذکر کیا, نہ انہوں نے پاناما کا ذکر کیا, نہ ہی کشمیر پہ بھارتی بربریت کا ذکر کیا, صرف انہوں نے مخالفین پر نشتر ہی چلائے اور اپنی ہی کارکردگی کا ذکر کیا. مزید اس حوالے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو ہر کوئی اب اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح یہ 60 دن میں ورکنگ پوری ہو اور پھر دیکھا جائے کہ آخر سپریم کورٹ اب تک کون سا حکم نامہ جاری کرے گی جو میاں نواز شریف کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. عمران خان تو یہی چاہتے ہیں, لیکن اب یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ وہ کون سی تبدیلی ہوگی جو رونما ہوگی. اکرام سہگل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایک اہم سوال جو کہ اب ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جی آئی ٹی تشکیل پا گئی ہے, 60 روز میں یہ اپنا کام بھی کرے گی, فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں, لیکن سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ محض 20ویں 18ویں 21ویں گریڈ کے افسر کس طرح وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ اور ان کے خاندان والے جا کر سچ اگل دیں گے. دیکھیے, ہمیں تھوڑی بھی کانفیڈنس اپنے اداروں میں ہونی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, اور نیچرلی جب ہیڈ اپوائنٹ کرتی ہے, جو ہیڈ ایک بات کرتی ہے تو وہ انسٹیٹیوشن ہیڈ کے مطابق جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں SCCP وہ کچھ نہیں کرے گی, نیب وہ کچھ نہیں کرے گی, FIA کچھ نہیں کرے گی. یہ نہیں ہے کہ FIA کے اندر اچھے افسر نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ نیب کے اندر اچھے افسر نہیں ہیں, یا SCCP میں یا اسٹیٹ بینک میں. لیکن جب ہیڈ آپ کو ہے وہ جو بولتے ہیں نا کلائنٹ پیٹنٹ ریلیشن شپ پر, وہ اس کی نوکری اس پر ہے کہ بھائی وہ اپنے مینٹر کو آپ وہ کرے, تو نیچرلی وہ اپنے مینٹر کے خلاف کس طرح جائے گا. تو سپریم کورٹ نے ان اے وے اس کے کٹ اکراس کیا ہے. ان نے ہیڈ کے ان کے اوپر نو کانفیڈنس دکھا کے دے ہیو گون ڈائریکٹلی اور اچھے آفسر لے کے ان لائے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ نہیں فرق پڑتا وہ کہ 20 کا ہو یا 21 کا ہو, آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اگر وہ آفسر قابل ہے, اگر وہ جانتا ہے فورینسکس منی لانڈرنگ کی, اگر وہ جانتا ہے سائبر میں کس طرح وہ کر سکتا ہے, تو نیچرلی. اور میں سمجھتا ہوں, جب میں نے تھوڑا بہت دیکھا, میں فوج کے تو 2 افسر کو میں نے ریپوٹیشن سے نام سنا, میں ان کی کارکردگی نہیں جانتا, لیکن باقی جو افسر سامنے آئے ہیں ان کی ہر افسر جو ہے وہ منجا ہوا ایکسپیرینس افسر جس کے پاس کیپیبلٹی ہے اور جس کے پاس ڈگری آف آنیسٹی ڈسپلیڈ ہے. تو میں مطمئن ہوں, میں مطمئن اس طرح ہوں کہ اگر وہ اپنے, ہاں اس میں بڑا یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ انفلوئنس ان پہ شروع ہو گیا, ان پر دباؤ آ جائے, جس طرح آیا تھا پہلے لوگوں کے اوپر کہ یہ نہ بولو, یہ نہ کرو, وہ آگے نہ دو فلانا. دیکھیے, جہاں پر ایک ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کی ٹریل آپ کو مل ہی جائے گی, وہ آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے ایک بات کی, ایک اکاؤنٹ کی جیسے جدہ میں, اس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کس طرح ہوئے وہاں پر لندن میں, یہاں سے پیسے کس طرح ٹرانسفر ہوئے, یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی. ہاں ضرور یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہوتا کہ بھائی وہ جا کے وہ کریں. نہ ان کو چاہیے کہ ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے کہ جو انٹرنیشنل منجھے ہوئے ایجنسیز ہیں جن کا کام ہی یہی ہے صبح سے شام کہ بھائی لوگ ٹریس کریں, ان کو امیجیٹلی یہ ان کی ایک TORs بنائیں, ان کو بولیں کہ جی آپ ہمیں آ کے مدد کریں, اور ان کی مدد دی جائے. ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک اور بات کر رہا ہوں, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک سافٹ ویئر ہے دنیا میں, ایک سافٹ ویئر ہیں تو بہت, لیکن ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر ہے جو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, NUIX, اس کو نوئی بولتے ہیں آسٹریلین.
وہ میں نے خود دیکھا ہے جب ڈیمونسٹریٹ کیا گیا، ایک نام لیا گیا، اس نے ایسے ایسی چیزیں پوری سامنے آ گئی آپ کی، جیسا کہ امبریلا ایک ہوتی ہے، ایک پوری ٹری ہوتی ہے کہ بھئی یہ بھی شاخت ہے، یہ بھی شاخت ہے. آپ جائیں اور پتہ کریں. آپ دیکھیں ٹائم اب یہ تو دیکھنا ہوگا اس جی آئی ٹی کو جس کی تشکیل ہو چکی ہے کہ اب 60 روز میں یہ کون سے ایسے طریقے اپناتی ہے کہ جو 13 سوالات بنیادی ہیں ان کا وہ جواب تلاش کر سکے اور کس کس ملک کے کونے سے اس کا جواب تلاش کیا جائے گا. ڈاکٹر حسین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی اکرام صاحب نے بھی بات کی کہ کام انہیں امید ہے کہ ٹھیک کرے گی، اپنی طرف سے ایکسپرٹس لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ سامنے، دباؤ اگر نہ ڈالا جائے. اپوزیشن جماعتیں آپ کو لگتا ہے کہ 60 روز کا انتظار کرے گی یا پھر کوئی سیاسی حکمت عملی ترتیب دے گی کہ دباؤ بڑھائے اور کوئی سیاسی نتیجہ حاصل کر لے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ جرم جب سرزد ہو جاتا ہے اور ایک مرتبہ اس کا سرا مل جائے تو پھر آگے تک جو ہے نا تمام تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. یہ تاریخ ہے اس کی، اور یہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی جرم و سزا کی تاریخ میں آپ جائیں آپ کو یہی بات جو ہے وہ ملے گی. اچھا، دوسری بات، وہ سافٹ ویئر کی بات کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ وہ سافٹ ویئر پاکستان میں موجود ہے اور وہ سافٹ ویئر ضمیر کا ہے، اور یہ اتنی کریڈیبلٹی. لیکن ہمارے سیاستدان ضمیر کی آواز نہیں سنتے. نہیں، سیاستدان ضمیر کی آواز سنیں گے، اور ہمارے افسران میں سے بھی ایسی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق انہوں نے نصیحت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم اسٹیٹ کے ملازم ہو، تم کسی ایک شخص کے ملازم نہیں ہو، لہٰذا آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہے. لیکن ہمارے سیاستدان نہیں سمجھتے نا ڈاکٹر صاحب، سمجھتے ہوتے تو آج یہ نوبت تھوڑی آتی. اور آگے میں عرض کرتا ہوں کہ سیاستدان بھی جب دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کے مطابق، اور ہمارے سامنے خود بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ جس میں ہمارے ہی افسران نے بہت بڑے بڑے سکینڈلز کو جو ہے وہ تشتزبام کیا. دوسری بات آپ یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا سیاستدان صبر کریں گے، تو صبر کے لیے صرف جو ہے 2-3 ہفتے ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور ہر خود بخود آ جائے گا، ہر کو از خود صبر آ جائے گا. افتخار صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صبر خود بخود آ جائے گا، رمضان آنے والا ہے، آپ کو لگتا ہے اپوزیشن صبر کرے گی 60 روز؟ لیکن اپوزیشن کو انتظار کرنا ہوگا. اس جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئے اس کو اس کا انتظار کے بغیر بات اب آگے نہیں جائے گی. اسی میں ہے کہ ہم انتظار کریں. پھر اس میں آپ دیکھیے گا ابھی تو بہت ساری الجھنیں پیدا ہوں، تمام قانونی نوعیت کی ہوں. دیکھیے کیسی مثالیں ابھی آنے والی ہیں کہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی ہے، اس کا اختیار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ رپورٹ دے دے گی تو امپلیمنٹیشن کیا ہوگی، کیا اس رپورٹ کے بعد پھر کوئی کمیٹی بنے گا. ابھی تو یہ بہت کھیل ہے. یہ جو کھربوں روپے کمانے والے اپنے جو ہیں وکلا حضرات جو کروڑوں روپے فیسیں لیتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ تو ایسے اس معاملے کو نہیں جانے دیں گے. اور جناب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک خاندان کا معاملہ اسٹیک پہ نہیں ہے. اگر آج یہ خورا کہیں چل نکلا اور کسی نتیجے پہ پہنچ گیا تو پھر ہر اس فلٹی ریچ کے بارے میں سوال اٹھے گا کہ تیرے پر دولت کہاں سے آئی. آپ اس کو اتنا معصومانہ طور پہ مت لیں کہ کوئی بڑی کو معصوم کی حرکت ہو رہی ہے اور ہم بہت کوئی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہوگا، یہ بہت بڑی جدوجہد ہوگی. اور یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا احتساب ہو تاکہ ہم اس جڑ کو ہی ختم کر دیں جس سے تقویت اس کو ملتی ہے. لیکن ایک اہم سوال میں ان سب آپ سارے پینل سے اس کا جواب جاننا چاہوں گی کہ اس پوری جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے جو 60 روز میں اپنا کام کرے گی، 2 کروڑ روپے کا بجٹ کیا گیا ہے. آخر شریف خاندان کا فیصلہ ہونا ہے، ان کی تحقیقات ہونی ہے، تو اس کا پیسہ عوام کی جیب سے کیوں جائے؟ اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 کروڑ کا بجٹ جو جے آئی ٹی کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ عوام کی جیب سے جائے گا. ارشاد صاحب،
عوام کی جیب سے کیوں جائے گا؟ ہماری بیشتر عوام تو ایسی جسے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے پاناما سے. دیکھیے جب ایک کیس عدالت میں چلتا ہے اور اس کے لیے GIT بنائی جاتی ہے تو ظاہر اسٹیٹ کا ہی پیسہ خرچ ہوگا. ہاں البتہ کیس کا فیصلہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ کوئی گلٹی ثابت ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, لوٹ مار کی ہے, پیسہ لوٹا ہے, تو عدالت یہ حاصل ہے کہ وہ کیس کے تمام اخراجات جو ہے وہ اس شخص کے ذمہ ڈال سکتی ہے, ملزم کے ذمہ, یا اگر وہ کیس الٹا وائس ورسا ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا کیس ہی غلط فائل ہوا تھا, پٹیشن غلط تھی, تو وہ مدعی پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ عدالت کی ثوابدید پر ہے. لیکن کیونکہ اس معاملے میں عدالتیں جو بھی کام کرتی ہیں اور جو بھی سرکاری ملازمین لیے جاتے ہیں یا ان کے اخراجات ہوتے ہیں, تو عام طور پر ہمارے یہاں روایت تو یہی ہے کہ وہ ریاست ہی اس کے اخراجات برداشت کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ روایت ختم ہونی چاہیے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر 2 کروڑ یا 4 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اتنی بڑا کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اتنا قومی دولت لوٹی ہوئی واپس آ جاتی ہے, یہ آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی قیمت نہیں ہے جس کو ہمیں پریشان ہے. یہ بہت ہی سستا سودا ہے. 2 کروڑ کیا 4 کروڑ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, چلیے 2 کروڑ جس طرح شاہ صاحب نے کہا 2 کروڑ ہو جائیں, 4 کروڑ خرچ ہو جائیں, لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ ایک ایسی مثال تو ضرور سیٹ ہوئی ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران وقت کا جو ہے وہ احتساب ہونے جا رہا ہے, اس کے پورے خاندان کو بلایا جائے گا اور سوالات پوچھے جائیں گے. نہیں, سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ کہ آپ دیکھیں کہ کب سے یہ وہ حکمران خاندان کا ٹرائل ہو رہا ہے, اور جسے وہ میڈیا ٹرائل کہتے ہیں, حالانکہ وہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے, وہ میڈیا پر تجزیے کیے جاتے ہیں, تبصرے کیے جاتے ہیں اور تاریخ بیان کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے 2 کروڑ تو ابھی ابتدا ہے اور آگے بہت بڑے اخراجات بھی ہوں گے. لیکن جہاں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جہاں اربوں خربوں کی لوٹ مار کا مسئلہ ہو, تو اگر جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے 8-10 کروڑ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کر کے یہ ساری لوٹ مار کی دولت واپس آ جائے, اور جو اس سے بھی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جب اتنی بڑی عدالت سے ایک فیصلہ آ جائے گا, اور آگے کوئی بھی یہ کرپشن کرتے ہوئے سوچے گا کہ میں ایک بات میں کہوں گا کہ GIT کے ارکان کو اول تو قطر نہیں جانا چاہیے, جائیں بھی تو سیف الرحمان سے نہیں ملنا چاہیے. اکرم سہگل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو کل وہ یہ بھی ہوئی کہ اب دیکھے جا رہے ہیں کہ مختلف حلقے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ 60 روز کا وقت گزر دینا چاہیے, اور جو استعفے کا مطالبہ وزیر اعظم کا سامنے آ رہا تھا اس حوالے سے بھی اس تحریک کو بھی روکا گیا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کونسل کے وکلاء کی جانب سے بھی یہ کہا گیا, میجورٹی یہ کہتی ہے کہ استعفیٰ ابھی نہیں مانگیں گے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا 60 روز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاسی جماعتوں کو بھی میجورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی حدت کو سٹیبل کرنا پڑے گا, نیچے لانا پڑے گا ایٹ لیسٹ ان 60 روز کے لیے تو صحیح؟ بالکل ٹھیک ہے جی, میں بالکل یہ بات مانتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کینگرو کورٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک ججمنٹ آئی ہے, ججمنٹ کے اندر 2 ججز نے ان کے خلاف بولا ہے, 3 ججز نے یہ نہیں کہا ہے, ان کے ساتھ نہیں دیا ہے, انہوں نے اور یہ بولا ہے کہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے اس بات پر ہے, کیونکہ آپ ڈیو پروسیس اور لا نہیں آئیں گے تو آپ کو ہر وقت یہی ہوگا جس طرح آصف زرداری صاحب کے کیس میں ہوا ہے. کہ اب بڑا اچھا تو نہیں لگتا کہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں بات کرے, لیکن آپ دیکھیں آصف زرداری کی فینومینل ویلتھ کسی نے بھی کوشچن نہیں کی کہ بھائی یہ ایک آدمی تھا, پریزیڈنٹ بن گیا, اس نے ایسٹ ہی نہیں ڈکلیئر کیا کبھی, اس کی ایجوکیشن کوالیفکیشن کسی نے نہیں پوچھی کہ بھائی تم کیا ہو, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیں یہ آپ جب اگر وہ نکل آیا تو آپ اگر اٹیک کریں گے تو وہ وکٹم بن جائے گا. یہاں پر وکٹم تو بہت جلدی بنتے ہیں اور پھر جا کے اگر پکڑے جائے تو پھر ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ڈیورنگ ڈیو پروسیس آف لا ہو رہی ہے جب آپ کے وزیر اعظم سیٹ پر ہیں, اور آپ نے سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بڑا کلیئر ہے کہ وہ کسی بھی انٹرفیئرنس کو وہ قبول نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انفیکٹ چیلنج ہے, اگر کسی طرف سے انٹرفیئرنس آتی ہے تو سپریم کورٹ شوڈ ایکٹ اپون اٹ. اور اب تو ہفتے کی بنیاد پر پروگریسو رپورٹ بھی دی جائے گی. افتخار صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, میں ایک بات اگر آپ اجازت دے دیں مجھے ایک بات. دیکھیے ابھی بات یہ ہوتی ہے, ہم کرپشن تو سب جگہ ہوتا ہے, کرپشن کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں, دنیا کہیں چلے جائیں, نوبت کرپشن کا آتا ہے. لیکن ایک تو کرپشن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کرمنل اسٹیٹ یوز آف اسٹیٹ اپریٹس
फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। ये डेमोक्रेसी का ये डेमोक्रेसी नहीं होती जी। आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, एक तरफ करप्शन है विच इज देयर एंड विच शुड बी स्टॉप, बट क्रिमिनल यूज ऑफ स्टेट ऑपरेशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी मीन्स इन एनी डेमोक्रेसी। ठीक है जी, तो ये बात आप ये रखना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फैसला क्या आएगा, आगे होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो मिसाल रकम हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप उठाया है, JIT बनी है, इससे आगे आने वाले दिनों में जो करप्शन माफिया है, जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस है, उनके दिलों में डर बैठ जाएगा? नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये निज़ाम चलता रहे और इसमें कोई तब्दीली ना आए। आप देखिएगा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मेरे किसी दोस्त ने सपोर्ट करने की जरूरत नहीं महसूस की। पाकिस्तान में लाखों फिल्थी रिच लोग हैं जो टैक्स भी नहीं देते और करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनके पोर्चों में खड़ी हैं। वो करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की वो परचेजेस हर महीने में करते हैं। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि पहला करोड़ रुपया कहाँ से आया, क्या वो लीगल था, कानूनी था, उसका सोर्स दुरुस्त था। If you want a strong Pakistan, एक पाकिस्तान जहाँ पे गरीबों को सबसे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, इफ्तिखार साहब मौजूद थे, अकराम से मौजूद थे, हुसैन पराचा साहब और इरशाद आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया। तो 60 रोज में ये JIT अपना काम अब शुरू उसका हो चुका है, सवालात के पीछे ये लोग लग चुके हैं। अब देखना ये है कि आगे वाले वक्त में इसका नतीजा मुस्बत निकलेगा या मनफी निकलेगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।